شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی کراچی کے ایک مٹھائی والی شاپ کی ہے۔ ان کی وہ جو مٹھائی کی دکان ہے بہت زیادہ فیمس اور بڑی دکان ہے۔ ان کی دکان کے ساتھ ہی ایک اور بھی شاپ ہے جو دودھ دہی کی ہے۔ تو وہ جن کی مٹھائی کی دکان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، شام کا وقت تھا، تو ہم لوگوں کی جو شاپ ہے وہ کافی بڑی ہے اور وہاں پر اس کے چاروں طرف ہم لوگوں نے اس کی ڈیکوریشن کے لیے شیشے لگائے ہوئے ہیں، مرر لگائے ہوئے ہیں، اور جہاں پر میں کاؤنٹر پر بیٹھتا ہوں وہاں سے میں ہر لوکیشن پر دیکھ سکتا ہوں، اپنی شاپ سے باہر بھی دیکھ سکتا ہوں۔ شاپ کے باہر بھی ہم لوگوں نے لوگوں کے بیٹھنے کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، وہاں پر اکثر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، مٹھائی وغیرہ کھاتے ہیں وہاں پر بھی، اور ساتھ بھی لے کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک شب کی بات ہے، 2 آدمی آئے اور وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ ہمیں 8 کلو مٹھائی چاہیے، آپ ان کو ڈبوں میں پیک کر کے دے دیں۔ تو ہم نے ان کو وہ 8 کلو مٹھائی جو تھی وہ ہم نے ان کو 4 ڈبوں میں پیک کر کے دے دی۔ 2-2 کلو کا ایک ڈبہ بنا کر ہم نے ان کو وہ 8 کلو مٹھائی دے دی۔ وہ لوگ مٹھائی لے کر دکان سے باہر نکلے، اور باہر جو ہم لوگوں نے کسٹمرز کے بیٹھنے کے لیے جو جگہ بنائی تھی وہاں پر جا کر وہ لوگ بیٹھ گئے۔ میں ابھی وہاں سے کاؤنٹر پر آ کر بیٹھا تو نہ چاہتے ہوئے میری نظر ان لوگوں پر پڑی، تو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا، وہاں پر بیٹھے بیٹھے ان لوگوں نے وہ مٹھائی کھانی شروع کر دی۔ 8 کلو مٹھائی وہ 2 آدمی 15 منٹ میں کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ وہ لوگ مٹھائی کھا کر وہاں سے اٹھ کر آگے جانے لگے۔ مجھے بالکل بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنی زیادہ مٹھائی ایک ساتھ میں کیسے کھا سکتا ہے۔ میں کاؤنٹر سے اٹھا، باہر آیا کہ ایک دفعہ باہر چل کے دیکھتا ہوں یہ لوگ آخر کون ہیں۔ میں ان کو دیکھنے کے لیے باہر آیا تو وہ میرے سامنے سڑک پر جا رہے تھے۔ میں ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ میں پھر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے۔ کچھ دن کے بعد ہم لوگ رات تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ اپنی مٹھائی کی دکان جو بند کرنے ہی لگے تھے تو وہاں پر ایک بزرگ شخص آئے۔ بڑے انہوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ ہمیں 20 کلو مٹھائی چاہیے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ اتنی رات کو آپ کو اتنی زیادہ مٹھائی چاہیے، کوئی تقریب ہے، کوئی فنکشن ہے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بس آپ کو جتنا کہا ہے ہمیں مٹھائی دے دیجیے۔ میں نے فوراً سے وہاں پر جو میرا ایک ورکر میرے ساتھ ہی تھا اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ سر اتنی زیادہ مٹھائی تو نہیں ہے۔ وہاں پر ہم لوگوں کی شاپ کی بیک سائڈ پر ہم لوگوں کی جو بیکری تھی جہاں پر سارا سامان تیار ہوتا تھا، صبح کے آرڈرز لگائے جاتے تھے، میں نے اسے یہ کہا کہ تم جلدی جاؤ اور بیکری میں جا کر دیکھ کر آؤ جو صبح کے لیے سارے آرڈرز تیار کیے ہوئے ہیں ان میں سے ان کو مٹھائی پیک کر کے دو۔ وہ جو تھا وہ اس نے کہا کہ میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ جو میرا ورکر تھا وہ بیکری میں چلا گیا، اور وہ صاحب جو تھے ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ کا آرڈر ہم لوگ ابھی تیار کروا دیتے ہیں۔ وہ وہاں پر بیٹھ گئے، میں اپنے کاؤنٹر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میری شاپ میں چاروں طرف شیشے لگے ہوئے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر ایک دھچکا لگا۔ وہ جو شخص میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کا کسی مرر میں بھی ان کا عکس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے تھے، نہ وہ بیک مرر میں دکھائی دے رہے تھے، نہ وہ فرنٹ مرر میں دکھائی دے رہے تھے، اور نہ ہی جو سائڈوں پر مرر لگے تھے وہ ان میں دکھائی دے رہے تھے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ جو میرے سامنے شخص بیٹھے ہیں پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جنات بہت زیادہ شوق سے مٹھائی کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی
जिन्नात हो, कोई नेक जिन हो। खैर उनको ऑर्डर हम लोगों ने पैक करवाया, उनको वो दिया, वो उठकर लेकर चले गए। उसके बाद हम लोगों को इस चीज़ का यकीन हो गया कि वो जो 2 आदमी थे वहाँ पर बैठकर जिन्होंने मिठाई खाई थी 15 मिनट में 8 किलो मिठाई, वो भी कोई इंसान नहीं थे। और अक्सर ये जो जिन्नात हैं ये रात के वक्त जाते हैं शॉप्स पर, मिठाई ख़रीदते हैं, और बहुत सी मार्केट्स ऐसी हैं वहाँ पर बहुत से लोग इनको देखते हैं ये जिन्नात। ये लिसनर्स, ये चीज़ मैंने भी 1-2 जगह से सुनी है कि जो जिन्नात हैं वो मिठाई वाली दुकानों पर जाते हैं और इसी तरह से कभी 20 किलो कभी 30 किलो और बहुत ज़्यादा वो मिठाई लेकर जाते हैं, क्योंकि मिठाई जिन्नात की पसंदीदा खुराक है। कहा यह जाता है कि जो मुस्लिम जिन्नात होते हैं वो मिठाई शौक़ से खाते हैं, जो नेक जिन्नात होते हैं। और जो जिन्नात कहा यह जाता है सख्त होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो सूखी हड्डी और कोयला खाते हैं। तो ये एक स्टोरी थी जो फरहान हसन ने यूएई से शेयर की। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नोमान शेयर कर रहे हैं। नोमान कहते हैं कि आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ, और ये एक ऐसी जगह की कहानी है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ। यहाँ पर एक जगह बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसको लुडे वाला बंगला कहा जाता है। लुडे वाला बंगला बेतहाशा मशहूर जगह है और वो बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा जगह है। वो जगह एक बहुत कदीम और पुरानी जगह थी। वहाँ पर किसी दौर में किसी एक अंग्रेज़ ने वहाँ पर एक बंगला बनाया था। उसके बाद फिर वो जो लुडे वाला बंगला है वहाँ पर जब ये पाकिस्तान बना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब आई, बहुत अरसे तक ये जगह यहाँ के जागीरदारों के पास रही। उसके बाद ये जगह गवर्नमेंट के पास आ गई। कहा यह जाता है कि ये जगह एक तवील अरसे से खाली पड़ी है। उसकी जो बेसिकली वजह है वो ये है कि वहाँ पर एक चुड़ैल भटकती है और बेतहाशा जिन्नात हैं। लुडे वाले बंगले की तरफ अगर हम लोग जाएं तो उससे पहले एक और जगह आती है जहाँ पर वो लुडे वाला एक रेलवे स्टेशन भी है। किसी दौर में वो रेलवे स्टेशन जो था वो बहुत ज़्यादा आबाद होता था। वहाँ पर बाकायदा जैसे ट्रेन रुकती भी थी और वहाँ पर वो प्रॉपर जैसे बाकी के रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर बुकिंग सेंटर भी था, सब कुछ था। लेकिन वहाँ पर उसी चुड़ैल का बसेरा उस जगह पर भी था। वहाँ पर बताया जाता है बाकायदा कि वहाँ पर औरतें दिखाई देती हैं। वहाँ पर कोई एक चुड़ैल नहीं है, वहाँ पर बेतहाशा चुड़ैलें हैं। वहाँ के बारे में जब मुझे पता चला तो मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग वहाँ पर विज़िट करने के लिए गए। वहाँ पर जब हम लोग गए तो वहाँ के मकामी लोगों से भी हमारी बातचीत हुई। उन लोगों का ये कहना था कि इस जगह को वीरान हुए वे भी तकरीबन 50 से 60 साल हो गए हैं। इतनी पुरानी जगह है, वो खड्डर बन गए हैं। वहाँ पर जो बाकायदा वो बुकिंग वाले जो ऑफिस थे वो टूट फूट गए हैं, लेकिन आज भी उनके आसार वहाँ पर मौजूद हैं। हमने उनसे पूछा कि आपने यहाँ पर कभी कोई जिन्नात वगैरह देखे हैं, क्योंकि हम ये चीज़ सुन कर आए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बाकायदा बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ आएगी और आपको बाकायदा इन खंडरात में बच्चे दिखाई देंगे। बच्चों के अलावा आपको यहाँ पर बेतहाशा खूबसूरत चेहरे वाली लड़कियाँ भी दिखाई देंगी। जब इंसान उनको देखता है कोई भी तो वो उनके पीछे जाता है, जैसे वो उन लोगों को देखकर स्माइल पास करती हैं तो वो ना चाहते हुए भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 1 से 2 लड़कों के साथ ये वाक़यात हो चुके हैं। वो शाम के वक्त उसी लुडे वाले स्टेशन के पास ही थे। तो जब वो लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि एक लड़की थी जो वहाँ पर घूम फिर रही थी। उस लड़की ने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था, गुनगुनाती फिर रही थी उन खंडरों में। ये लड़के जब वहाँ पर गए इन्होंने शरारत इन लोगों को सूझी कि पता नहीं ये लड़की कौन है, हम लोग जाकर पूछते हैं, इससे बातचीत करते हैं। उस लड़की ने जब इनको देखा तो वो इनकी आंखों से ओझल होकर जो बाकी के खंडरात थे वो उनकी तरफ चली गई। ये लड़के उसके पीछे लग गए। ये लड़के जो थे जब उसके तरफ गए उसको आवाज़ें देते रहे, यहाँ तक कि ये उन खंडरात के अंदर चले गए। जब ये लड़के उन खंडरात के अंदर गए तो वहाँ पर इन लोगों ने उसका असल चेहरा देख लिया, क्योंकि वो खूबसूरत तो चेहरे में तब बाहर आती थी कि लोग उसकी तरफ देख कर उसके मकाम पर जा सके। जब ये लड़के वहाँ पर गए तो जब उसका असल चेहरा देखा ये लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन उस मखलूक ने इनके ऊपर हमला कर दिया। ये दोनों लड़के जो थे ये वहाँ पर लुडे वाले स्टेशन की जो पटरी है वहाँ पर बेहोश मिले। हम इलाके के लोग थे, वहाँ से अक्सर गुजरते थे। चीखो पुकार हम लोगों ने सुनी, दूर दूर तक आवाज़ें जा रही थी। पास ही हम लोग थे तो हम लोगों ने जब जाकर देखा तो वहाँ पर ये लड़के बेहोश मिले।
ان کے چہروں کے اوپر انگلیوں کے نشان تھے. تو جب ان لوگوں کو اٹھا کر ہم لوگ آبادی میں لے کر آئے، کافی دیر کے بعد انہیں جب ہوش آیا تو ان سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے سارا واقعہ بتایا. تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لڈے والا اسٹیشن ہے یہ اس حد تک آسیب زدہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ چڑیلیں، آفتیں اور جنات، جنیاں پائی جاتی ہیں. تم لوگ وہاں پر گئے، اس وقت وہاں پر وہ مخلوق موجود تھی جس کے پیچھے تم لوگ گئے تھے، وہ کوئی انسان نہیں تھی. تو لڑکوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم لوگوں نے جب دیکھا تو ایک خوبصورت روپ میں باہر چل پھر رہی تھی. ہم لوگ اس لڑکی کو دیکھتے دیکھتے ہم لوگوں کو یہ تجسس ہوا کہ یہ لڑکی اکیلی یہاں پر کیا کر رہی ہے. ہم لوگوں کے سامنے وہ ان ٹوٹے ہوئے کھنڈرات کے اندر گئی، اور جب ہم لوگ اس کے پیچھے گئے تو ہمیں اس کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. ہم لوگوں نے جب آگے جا کر دیکھنا چاہا تو وہ ایک کالے رنگ کے لباس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا. وہ بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ ایسے تھا جس طرح سے بکری کا چہرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے سیم جیسے انسانی جسم کے اوپر، کسی عورت کے جسم کے اوپر بکری کا چہرہ لگا ہے، اور گردن والی جگہ کے اوپر بہت بڑا سوراخ تھا. اسے دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگ جب وہاں سے بھاگنے لگے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ اتنے لمبے کیسے ہو گئے. ہمیں باقاعدہ محسوس ہوئے جیسے اس نے ہمیں پیچھے سے بہت زور سے دھکا دیا ہے. اس کے بعد ہم لوگ گرے ہیں، ہم لوگ وہیں پر بے ہوش ہو گئے. لیکن جب ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہم لوگوں نے تو تمہیں باہر پٹری سے اٹھایا، تو لڑکوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ باہر پٹری پر ہم لوگ کیسے آئے ہیں. اس کے بعد وہ لڑکے کبھی بھی دوبارہ اس علاقے میں بھی نظر نہیں آئے، وہ اتنے خوفزدہ ہوئے. ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی ہمیں ان کی بات پر یقین نہیں آیا. میں نے اور میرے دوست نے کہا کہ ہم لوگ خود پرسنلی جا کر وزٹ کرنا چاہتے ہیں. میں اور میرا دوست ہم لوگ وہ لڈے والے اسٹیشن کی طرف چلے گئے. بالکل ویران سنسان وہ جگہ تھی. عصر کی اذان ہو چکی تھی اور ابھی مغرب ہونے والی تھی. سردیوں کا ہی موسم تھا. ہم لوگ وہاں پر چل پھر رہے تھے. ہم نے وہ کھنڈرات بھی دیکھے جہاں پر ان لڑکوں کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا. وہاں پر جب ہم لوگ گئے، ہم لوگوں کو دور سے جیسے کچھ چیخنے کی آواز آتی ہے وہ سنائی دی. ایک عورت کی چیخ کی آواز تھی. تو میرے دوست نے کہا کہ یہ چیخ کی آواز تو ان کھنڈرات کی طرف سے آئی ہے، ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. میں نے اسے یہ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگ ڈراتے ہیں، چلو ہم لوگ آگے چل کے دیکھتے ہیں. تھوڑا سا جب ہم لوگ آگے گئے، ہمیں پھر ایک بہت زیادہ بھیانک دوبارہ سے ایک چیخ سنائی دی. بڑی پتلی سی آواز تھی جس میں وہ کوئی چیخ رہا تھا. پتہ نہیں وہ پرسرار چیخیں کہاں سے سنائی دے رہی تھی، سامنے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. تبھی ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے پیچھے سے بہت تیزی سے جیسے کوئی ننگے پاؤں بھاگ کر گیا ہے، اور پاؤں میں جیسے کوئی پائل پہنی ہوئی ہے. چھن چھن کی آواز بہت تیزی سے آئی، اور ایسا لگا جیسے کوئی ہوا کا جھونکا پیچھے سے گزرا ہے. ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پر ایک کھنڈر کے کونے پر ایک درخت تھا. اس کی شاخیں اور پتے اس طرح سے زور زور سے جھول رہے تھے کہ جیسے ان کے پاس سے کوئی بہت تیزی سے گزرا ہے. ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ باقی درخت تو بالکل ساکن ہے، اور یہ ایک درخت اتنی زور زور سے کیسے جھول رہا ہے. ابھی ہم لوگ اس درخت کے پاس جانے لگے، ہمیں پھر وہی بھیانک پرسرار چیخ سنائی دی. جیسے ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو انہیں کھنڈرات کے بالکل ایک جگہ تھی جیسے کوئی کبھی کسی دور میں کوئی کھڑکی ہوتی ہے، وہاں پر ہم نے ایک عورت کو دیکھا. اب وہ بیٹھی ہوئی تھی یا وہ کھڑی ہوئی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ اس کا سر بہت بڑا سا تھا، دانت بھی بہت بڑے تھے. ہم نے خود اسے سامنے دیکھا، بہت زیادہ بلیک کلر کا اس کا چہرہ تھا، اور وہ ہمیں اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہی تھی. جب ہم لوگوں نے اسے دیکھا، ہم لوگوں نے استغفار اور اللہ اکبر کہنا شروع کیا. ہم لوگ اسموکنگ کرتے تھے تو ہم لوگوں کے پاس لائٹر بھی تھا، ماچس بھی تھی. وہاں پر کچھ جیسے سوکھی گھاس اور کاغذ وغیرہ ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے جلدی سے وہ اٹھائے، ان کو آگ لگائی، اور ہم لوگوں نے جیسے وہ آگ اس کی طرف پھینکی وہی پرسرار چیخ سنائی دی اور وہ عورت غائب ہو گئی. اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. وہاں پر پھر ہم لوگ رکے نہیں، وہاں سے ہم لوگ فوراً واپس آ گئے. لیکن ہم لوگوں کی طبیعت فوراً خراب ہو گئی. ڈرے تو ہم لوگ پہلے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے ان لوگوں کی باتیں نہیں سنی. کندھے بھاری ہو گئے، سر بھاری ہو گیا، سر چکرانے لگ گیا. بڑی مشکل سے ہم لوگ وہاں سے نکلے، گھر پہنچے. بہت سخت ہم دونوں کو بخار ہو گیا. 7 دن تک ہم لوگوں کو بخار رہا. کسی میڈیسن کا اثر نہیں ہوتا تھا، ہیوی سے ہیوی میڈیسن بھی بخار نہیں ٹوٹتا تھا. بالآخر ہم لوگ ایک بزرگ کے پاس گئے، وہ دم درود کرتے تھے، ان سے دم کروایا. انہوں نے یہ کہا کہ
اگر تم لوگ اس ٹائم وہ آگ نہ جلاتے، اللہ کا کرم تم لوگوں پر نہ ہوتا، تو تم لوگوں کو اس مخلوق نے وہیں پر مار دینا تھا۔ وہ لڈے والا جو بنگلہ ہے اور وہ جو لڈے والے ریلوے اسٹیشن ہے، وہ جگہ مشہور ہے کہ وہاں پر چڑیلیں رہتی ہیں، وہ چلتی پھرتی ہیں، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ وہ جگہ اتنی پرسرار اور بھیانک ہے کہ اگر کوئی پرسنلی بھی اس جگہ کو جا کر وزٹ کرے تو وہ لوگ بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکیں گے کہ اس جگہ پر جنات ہیں۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت شکریہ نعمان آپ کا، جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں ولاگ بھی پوسٹ کروں گی، اور ہارر ناول آفیشیل، ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی میں انشاءاللہ کوئی سٹوری پوسٹ کروں گی۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس۔ اللہ کرے نیا آنے والا سال آپ لوگوں کے لیے بہت خوشحال ہو، ہر کسی کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے نیا آنے والا سال جو ہے وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہو۔ اللہ ہمیں ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے۔ تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت ہیپی نیو ایئر۔ سب خوش رہیں، جہاں رہیں آباد رہیں، خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔